کہ میرے آقا کے ذکر کی جو محفل ہے اس پہ رب ذوالجلال لا مقام پہ فخر فرما رہا ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اس محفل میں آ جاتا ہے۔ پھر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر غلطی کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ فرماتے ہیں رب فرماتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، میرے محبوب کو کرنا چاہیے۔ فرما واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، پیارے ان گناہگاروں کے لیے بخشش اور معافی مانگو نا۔ پیارے مجھے میرا پروگرام معاف کرنے کا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں جب تک تیرے ہونٹ نہ کھلیں تو ہم کیسے معاف کریں؟ ہمارے دوسرے سجن بھی آئے ہوتے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی یہ پڑھیں گے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، وہ الگ بات ہے، وہ تو اس خوش بخت کے لیے ہے جو مدینہ پہنچ جاتا ہے، وہ بات تو الگ ہے، یہ الگ مقام ہے، وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ الگ شعبہ ہے، یہ الگ شعبہ ہے۔ فرمایا پیارے وہ آئیں گے تو بعد میں، آئیں نہ آئیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ہم تیری کالی کملی کی وجہ سے ان کو معاف کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں تیرے ما ينطق عن الهوى کے ہونٹ کھل جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ دوسری آیت فرما فاعف عنہم واستغفر لہم، پیارے ان سے درگزر کر اور ان کے لیے مجھ سے بخشش مانگ۔ تیسری آیت ہے صحابہ کے لیے، فرما واستغفر لہم اللہ، پیارے ان صحابہ کے لیے مجھ سے معافی مانگو۔ پھر فرما واستغفر لہن اللہ، صحابیات کے لیے میرے آگے ہاتھ پھیلا کے معافی مانگو۔ مقام غور ہے قید آباد اور گرد و نواح کے غیور سنیو، مقام مصطفیٰ کے اس پہلو پہ توجہ فرماؤ۔ یہودی مانگے دینے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال۔ عیسائی مانگے دینے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال۔ گناہگار مسلمان مانگے دینے والا کون ہے؟ رب۔ ولی مانگے دینے والا کون ہے؟ رب۔ غوث مانگے دینے والا کون ہے؟ رب۔ نبی مانگے دینے والا کون ہے؟ رب۔ رسول مانگے دینے والا کون ہے؟ رب۔ لیکن دینے والا کہتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، پیارے ان کے لیے دعا مانگ، جب تیری دعا آئے گی ان کے دلوں کا چین لے کے آئے گی۔ پیارے جو بھی مانگے دیتے ہم ہیں، لیکن جب تیرے لب کھل جاتے ہیں ہماری عطا کو بھی لطف آ جاتا ہے۔ پھر بخاری کی حدیث ہے صوفی صاحب، میرے آقا نے فرمایا ام المومنین عائشہ، میری ساری زندگی کا معمول ہے کہ جب بھی رب کی نماز پڑھتا ہوں گناہگار امت کے لیے دعا مانگتا ہوں، تو بھی میری امت کے لیے دعا مانگا کر۔ آپ نے فرمایا میری زندگی کا معمول ہے کہ گناہگار امت کے لیے دعا ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں۔ ارے غیور و جسور سنیو، اللہ کی قسم میرا عقیدہ یہ ہے میرے آقا اب بھی گناہگار امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ مسند ابو شعلہ اٹھائیے، مسند بزاز اٹھائیے، مولوی شبیر احمد عثمانی کی فتح الملم اٹھائیے، مجمع الزوات اٹھائیے، طبرانی اٹھائیے، الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، اللہ کے سارے نبی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب اب بھی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو امت کے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں۔ تو پھر میرے اعلی حضرت کی روح تڑپی، فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا اے چمکانے والے۔